الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے علاقے میں ایک عام رواج ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ اکثر ہمارے گھروں میں جانداروں کی تصویر لگی ہوئی ہوتی ہے۔ بعض تصویریں تو ایسی ہوتی ہے کہ ان کو بزرگان دین کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ جی یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر ہے، جی یہ بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تصویر ہے، یہ جی فلاں میرے مرشد کی تصویر ہے، یہ فلاں عالم دین کی تصویر ہے۔ تو کیا ایسی تصویروں کو یعنی جاندار کی تصویروں کو گھروں میں لگانا بنوانا یہ سب جائز ہے، درست ہے؟ شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ آئیے چند باتیں میں آپ کے سامنے اس حوالے سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ بلا ضرورت شرعی تصویر بنانا اور بنوانا دونوں ناجائز و حرام ہے، اور ایسی تصویروں کو بطور تعظیم گھروں کے اندر لٹکانا بھی ناجائز و حرام ہے۔ اور وہ تصویریں جو بزرگان دین کی طرف منسوب کی گئی ہیں ان تصویروں کا اور زیادہ سخت حکم ہے کہ بزرگان دین کی جو تصویریں ہوتی ہیں عام لوگوں سے ان کا حکم اور زیادہ سخت ہوتا ہے کہ اسی سے جو ہے وہ بت پرستی شروع ہوئی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں، آپ کا یہ قول جو ہے بخاری کے اندر موجود ہے کہ یہ آیت کریمہ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، اس آیت کریمہ کے تحت آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت میں جو ودّا کا لفظ آیا ہے اور سوا کا لفظ آیا ہے، تو یہ ودّا اور سوا کیا ہے، سوا کیا ہے؟ تو اس حوالے سے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اسماء رجال صالحین من قوم نوح، کہ نوح علیہ السلام کے نیک لوگوں میں سے یہ ان کے نام ہیں۔ یہ ودّا اور سوا جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں سے جو نیک لوگ تھے یہ ان کے نام تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ فلما ہلاکو، تو جب یہ نیک لوگ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، ہلاک ہو گئے، اوحى الشیطان الی قومہم، تو شیطان نے اس قوم کے دل کے اندر ایک بات ڈالی۔ وہ بات کیا تھی؟ شیطان کہنے لگا کہ اننسبوا الی مجالسہم التی کانوا یجلسون انصابا، شیطان کہتا ہے کہ جہاں وہ بیٹھتے اٹھتے تھے، جس جگہ وہ بیٹھا کرتے تھے اس جگہ ان کے مجسموں کو نصب کر دیا جائے، ان کے مجسموں کو لگا دیا جائے۔ وَسَمُّوهَا بِأَسْمَائِهِمْ، اور انہی ناموں سے ان کو پکارا جائے، یعنی وہی ان کے نام رکھ دیے جائیں۔ تو فَفَعَلُوا، تو قوم نے جو ہے یہ شیطان کی بات مان لی، یعنی قوم نے بھی ایسا ہی کر دیا کہ اس جگہ ان کے مجسموں کو گاڑ دیا اور انہی ناموں سے ان کو پکارنے لگے، وہی ان کے نام دے دیے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ فَلَمْ تُعْبَدْ حَتَّى إِذَا هَلَكَ أُولَئِكَ وَتَنَسَّخَ الْعِلْمُ عُبِدَتْ، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ وقت تک تو ان کی عبادت نہیں کی گئی، ان کی پرستش نہیں کی گئی، حَتَّى إِذَا هَلَكَ أُولَئِكَ وَتَنَسَّخَ الْعِلْمُ عُبِدَتْ، اور جب وہ لوگ ہلاک ہو گئے اور علم کم ہو گیا، جہالت چاروں طرف پھیل گئی اور لا علمی کا دورہ ہو گیا، تو اس وقت جو ہے عبدت، تو پھر ان مجسموں کی عبادت ہونے لگی۔ اسی طریقے سے بخاری شریف کے اندر ایک اور روایت موجود ہے، میں اس کا بھی مفہوم آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، آپ یہ اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو بعض امہات المومنین نے ایک گرجے کا ذکر کیا، ایک گرجے کا ذکر کیا جسے ملک حبشہ میں دیکھا تھا، اس گرجے کا نام تھا ماریا۔ یہ سیدہ ام سلمہ اور سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ملک حبشہ تشریف لے کر کے گئی تھیں، تو انہوں نے اس گرجے کی خوبصورتی اور اس میں تصاویر کا ذکر کیا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سر انور اٹھایا اور ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں میں سے جب کوئی نیک شخص انتقال کر جاتا تھا تو وہ لوگ اس کی قبر پر ایک مسجد بنا دیتے تھے، پھر اس میں ان کی تصویروں کو رکھ دیتے تھے، تو یہ تصویر بنانے والے اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے بدترین مخلوق ہیں۔ اسی طریقے سے سنن نسائی کے حوالے سے
ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور بھی کئی کتابوں کے اندر یہ حدیث آپ کو ملے گی۔ ان الملائکۃ لا تدخل بیتا فیہ تصاویر، کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے، یعنی رحمت کے فرشتے اس گھر کے اندر داخل نہیں ہوتے ہیں جس میں جاندار کی تصویریں ہوا کرتی ہیں، جس میں جاندار کی تصویریں ہوتی ہیں۔ اور فتاوی عالمگیری میں بھی ارشاد موجود ہے، ولا يجوز ان يعلق في موضع شيئا فيه صورۃ ذات روح، کہ کسی بھی ایسی جگہ ایسی چیز کا لٹکانا جائز نہیں کہ جس میں جاندار کی تصویر ہو۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتاوی رضویہ شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ذی روح کی تصویر بنانا، بنوانا اور اعزازاً اپنے پاس رکھنا سب حرام فرمایا، اور اس پر سخت جو ہے وہ وعید ارشاد کی، اور ان کے دور کرنے مٹانے کا حکم دیا۔ احادیث اس بارے میں حد تواتر پر ہیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں بت پرستی کی ابتدا یوں ہی ہوئی کہ لوگوں نے صالحین کی محبت میں ان کی تصویر بنا کر گھروں اور مسجدوں میں تبرکاً رکھیں اور ان سے لذت عبادت کی تائید سمجھی۔ فتاوی بحر العلوم میں بزرگان دین کی تصویریں گھروں میں رکھنے کے متعلق سوال موجود ہے، اور اس کے جواب کے اندر ارشاد موجود ہے کہ جاندار کی تصویروں کو گھروں میں رکھنا اور ان کی تصویروں کو لٹکانا